جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ سر یہ آپ کا جو یہ لوگ سنا یہ مریم نواز کی بیٹے کی شادی والا اور میاں صاحب کی بیماری والا، سر کچھ بات آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں؟ یعنی اس کو ایسے اگر دیکھیں کہ اگر کسی صحافی پر اٹیک ہو جاتا ہے یا کسی صحافی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور اس کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرواتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے صحافی جو ہے وہ بات کرنی بند کر دے، یعنی وہ دوسروں کی بات ہی نہ کرے۔ اور وہ میاں صاحب کس وجہ سے نہیں آ رہے آپ کو ہم سب سے زیادہ پتہ ہے، اور مریم نواز کیا کہنا چاہ رہی ہیں سر آپ کو ہم سب سے زیادہ پتہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا تو وہ کیا کریں؟ چپ ہو جائیں؟ صحافی بھی چپ ہو جائیں؟ جو چینل کہہ رہے ہیں کہتے رہیں، پھر تو وہ کسی کی رائٹ کے لیے نہ بندہ لڑے۔ یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چپ ہو جائے، آپ دوسروں کا اپنے لیے تو لڑ نہیں سکتے تو وطن کے لیے کیسے لڑیں گے؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، تو صحافی بھی چپ ہو جائے۔ آپ کی بھی تو سر جاب چلے گئی ہے، آپ کی تو وہ جاب چلے گی، آپ اپنی جاب تو بچا نہیں سکے تو آپ دوسروں کی جابس کیسے بچائیں گے؟ ایسے کہہ سکتے ہیں نا، سوری ٹو سے۔ نہیں، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو یہ کہنا پڑا۔ آپ تو جذباتی ہو گئے اور آپ کے جذبات جو ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ میں آپ کو سمجھا اس طرح سکتا ہوں کہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی نا جو میں نے بات کی، اس وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس کے اندر میری رائے تلاش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو رائے نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ اس ویلاگ کے اندر کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کو کیا کرنا چاہیے، نون لیگ کو جو کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی میں نے ویلاگز کر چکا ہوں کہ ان کو اپنی پالیسی کس طریقے سے ترتیب دینی ہے۔ لیکن اس مریم نواز کے بیٹے کی شادی کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سمپل تجزیہ دے رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے کسی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور یا کوئی آپ یا میں یا کوئی بھی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کو بتائے کہ جی یہ میری رپورٹس ہیں، یہ میرے دل کا عارضے کا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر پھر اس کو بتائے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر سے پھر یہ نہیں کہتے کہ اچھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، ڈاکٹر صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ اس وقت جو آپ کی صورتحال ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا اس حصے کے اندر کہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی میں شرکت نہ کرنا جو ایک ذاتی دھچکا بھی ہے اور ایک افسوسناک عمل ہے، جب آپ اپنے بیٹے کی خوشی کے اندر اس طرح کی خوشی کے اندر شرکت نہ کر پائیں سیاسی وجوہات کی بنیاد پر، تو افسوسناک عمل ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ بھی میں بات کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو جو ورکر ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر کہ جی اگر میرے جو لیڈران ہیں وہ مجبور ہیں تو پھر اس سے وہ کوئی حوصلہ نہیں پکڑتے ہیں۔ میں یہ صرف بتا رہا تھا۔ تو اس طرح ہی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بتائے جی کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس میں میں نے آپ کو یہ نہیں رائے دی تھی کہ ان کو شرکت لازمی کرنی چاہیے یا وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پالیسی پر جب میں نے بات کی تو واضح انداز سے میں نے آپ کو اپنی رائے دی کہ پی ڈی ایم کو اپنی پالیسی کنفیوژن کیسے دور کرنی ہے، اور جو وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اس احتجاج کو ان کے ماضی کے پیش نظر کس طریقے سے موڈیفائی کرنا، وہاں پر میں نے بالکل پالیسی دی۔ اور دوسرا یہ جو نوکری اور صحافیوں کی نوکری بچانے کے لیے تو میں جرنلزم نہیں کرتا، میں تو جرنلزم کرتا ہوں آپ تک معلومات اور تجزیہ پہنچانے کے لیے، تو وہ میرا کام ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ تو ذرا دونوں کا موازنہ کوئی بیٹھا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا اپنا سوال ہے تو اس وجہ سے آپ کو کنفیوژن لگ رہی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ذاتی طور پر، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ان کی صورتحال ہے اس کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ آپ سے یہ گزارش تھی کہ ہم اپنے ملک کو اپنے سامنے لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو حکمران جب یہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ترقی دیکھتے ہیں تو کیا ان کا اور ان کی اولاد کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک بھی ایسا ہو جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اس وقت حامد میر نے ایک انٹرویو دیا ہے، کیا اس نے عمران خان کو تنزیہ طور پر یہ کہا ہے کہ وہ بے بس ہیں یا ان کی حمایت میں کہا ہے؟ پلیز۔ ہم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اور آپ کو کنفیوز رکھا جاتا ہے اور آپ کو نئی نئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور نت نئے آپ کو افسانے سنائے جاتے ہیں، نت نئی تھیریاں تراشی جاتی ہیں۔ کبھی درخت لگا کر انقلاب لایا جاتا ہے، کبھی بھینسوں کے ذریعے انقلاب لایا جاتا ہے، کبھی گدھے ایکسپورٹ کر کے انقلاب لایا جاتا ہے، کبھی ریڑیاں سامنے آپ کے رکھ کے ان کے ذریعے انقلاب لایا جاتا ہے، کبھی مرغیاں اور انڈوں کی بات کی جاتی ہے۔
اور ایک کمال بات یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، تو اس کا ظاہر ایک تعلق کسی نہ کسی جگہ پر اس سیاسی تہذیبی گراوٹ سے ہے جس عمل سے ہمیں گزارا گیا، اور اب لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ڈیم فنڈ کا اوپر جو ویلاگ میں نے کیا ہے اس خبر کی بنیاد پر جو چھپی ہے وہ ایک واضح مثال ہے آپ کے سامنے۔ تو ہم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کنفیوزڈ ہیں، اور میجورٹی کو، اکثریت کو اپنی زندگی چلانے کی پڑی ہوئی ہے، اور باقی جو آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں وہ روزانہ نئی نئی کہانیاں آپ کو سناتے ہیں، اس وجہ سے نہیں۔ اب حامد بن نے کیا کہا، ظاہر تنزیہ طور پر نہیں کہا، انہوں نے ایک حقیقت اپنی طرف سے بیان کی ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور ان کی حمایت میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کم از کم میں نے تو ایسے ہی سنا اس بیانیے کو، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ظاہراً تو پرائم منسٹر ہیں، لیکن اصل میں باوزن قسم کے پرائم منسٹر نہیں ہے، تو حمایت میں ان کے بالکل نہیں ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ریحان بات کر رہا ہوں۔ آج 12 تاریخ کا آپ کا STH سنا ہے، آپ نے جو تجزیہ دیا ہے PDM کے حوالے سے، اس میں جو آپ اگلے انتخابات کی جو نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے۔ ایسے ہی ابھی ریسنٹلی جب کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں اور ہم PMLN کے بڑے بڑے جلسے دیکھتے تھے اور آپ کا اس حوالے سے تجزیہ کچھ اور کہتا تھا، تو اور جو بعد میں بالکل درست ثابت ہوا، تو اس سے اور بھی فرسٹریشن ہوئی، کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ بالکل معلومات کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے انتخابات کے حوالے سے جو آپ معلومات دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو پھر گھروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ کس کو اوپر لے کے جانا ہے، کس کو نمبر 2 پہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے پلیز کامنٹ کیجیے۔ جی بالکل، جو اس کے اوپر میں اگلے ہفتے کروں گا کہ جی جو مختلف تجاویز ہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے وہ کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام تجاویز جو ہیں وہ درست ثابت ہوں، ان کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے، لیکن وہ تجاویز کیا ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر جو تصویر بنتی ہے، اگر میرے پاس معلومات اس کے برعکس ہے تو وہ معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں بالکل پاپولر ہونے کی کوشش نہیں کرتا کہ جی چونکہ پاپولر ٹرینڈ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ معلومات میری ہمیشہ ہی درست ہوں، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ AGK کے اندر جو تبدیل ہو رہے تھے حالات، اس کے اوپر معلومات میرے پاس تھیں، اور میرے پاس یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ مجھے شاید دکھا دینا چاہیے تھا آپ کو کہ نتائج نکلنے سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے میں نے نون لیگ کے ایک ریپرزنٹیو ہیں، انہوں نے میرا تجزیہ چاہا، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کی سیٹیں اب 4 ہو گئی، باقاعدہ 4 سیٹیں میں نے لکھ کے ان کو بھیجی۔ اگلے انتخابات تک کافی وقت پڑا ہوا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واردات کرنے کی کوشش کی تو ظاہر سب کو نظر آ جائے گا۔ اب لوگ اتنے اویئر ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ کر نہ پائیں ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ کرنے کی قیمت ان کو بڑی بھاری ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اگر بہت بڑے پیمانے پر کوئی بڑی واردات ہو تو اس کو تو چھپانا ویسے ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ جب الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں سوار یا منگل والے دن آپ کو بڑا معلوماتی قسم کا پروگرام کر کے دوں گا، آپ دیکھیں گے کہ اصل میں واردات ہونے کے والی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ جو تجاویز ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد 5 سال گزروانے ہیں، اور پھر گزروانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں۔ ابھی ویسے وقت کافی ہے، اور ہر چیز اس طرح کے پلان کے مطابق ہوتی بھی نہیں، بیچ میں دوسری چیزیں بھی انٹروین کر جاتی ہیں، تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پہلے تجاویز آپ مکمل طور پر سن لیں، تو پھر آپ سوال بھیجیے گا مزید اس کو۔ عمران شفقت صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے PM صاحب کی اہلیہ کے بارے میں کچھ نازیبہ گفتگو کی تھی، لیکن جب PTI والے اور اسپیسیفکلی عمران خان صاحب جب نون لیگ کی خواتین کے بارے میں، خصوصاً مریم نواز صاحبہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت ان کا انصاف کہاں جاتا ہے؟ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے۔ طلعت صاحب، یہ خاتون اولی تو قابل احترام نہیں ہے ہمارے لیے، تو سب خواتین جو ہیں قابل احترام ہیں، سب کا احترام ہونا چاہیے۔ ہر خاتون کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی ہوتی ہے، تو سب کا احترام کرنا چاہیے۔
लेकिन ये जब फिरदौस आशा का वहाँ टॉक शो में बैठकर ऑन एयर किसी की बेड बेड की जीनत बनने की बात कर रही होती है, या किसी को हीरा मंडी से आने की बात कर रही होती है, और अमीन गंडापुर जलसा आम में खड़े होकर ख्वातीन की तस्दीक कर रहे होते हैं, तो उनको तो अप्रिशिएट किया जाता है और उनको तारीफ़ें की जाती हैं और तालियां बजाई जाती हैं और उनको क्या तारीफ़ें की जाती हैं। तो इन लोगों को कोई नहीं उठा के ले जाता और इनसे कोई नहीं माफ़ीनामे लिखवाता। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सबकी इज़्ज़त यकसा है। तो इज़्ज़त ये नहीं है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अगर बात करें तो कभी उसके ऊपर गुस्सा ज़्यादा आना चाहिए। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी अगर बात करें, या बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ भी बात करें, या इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर आप नाज़ेबा किस्म के हमले करें तो वो दुरुस्त नहीं है। तो एक तो ये तफरीक भी मेरे ख्याल में हमें सोच समझ के करनी चाहिए। ख़वातीन के मामले को हम ज़रा ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं, लेना भी चाहिए, वल्नरेबल होती हैं। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बहुत दोहरा मयार है। आप बैठ कर दूसरों की ख़वातीन के बारे में ऐसी ऐसी गलाज़त उगलते हैं कि कानों को हाथ लगाने से भी तौबा कबूल नहीं होती। ऐसी ऐसी गलाज़त उगलते हैं, ऐसे ऐसे आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलवाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको अपने घर के ख़वातीन की इज़्ज़त फिर बहुत अच्छी लगती है। तो सब के लिए एक ही मयार होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि काबिल एहतराम है, सभी काबिल एहतराम है। जो शहरी है वो काबिल एहतराम है, तो आप किस तरह किसी की पगड़ी उछाल सकते हैं। लेकिन आपके सामने ही है जो मरीम नवाज़ के बारे में जो बातें करते हैं और जिस तरीके से बातें करते हैं, अमीन गंडापुर जो हैं, जो उन्होंने बातें की हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात कैंपेन के दौरान, किस महज़्ज़ब माशरे में उसको कौन एंडोर्स करेगा? कितने लोगों ने उसके ऊपर दूसरी जमात की तरफ से एतराज़ उठाया? किसी ने नहीं उठाया। इससे मुराद ये है कि दूसरे की जो घर की इज़्ज़त है वो बड़ी सस्ती है और आपके घर की इज़्ज़त बड़ी महंगी है। और अभी तो ताकत में आप, मैं बार बार ये कहता हूँ, बहुत सारी जो प्रोटेक्शन है वो ताकत के ज़रिए अवेलेबल है। वंस यू आर आउट ऑफ पावर देन इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जो आपने बीज बोया है वो बड़ा दरख्त बन के आपके सर के ऊपर आके गिरेगा। मार्क माय वर्ड्स, ये छोटी बातें नहीं है जब आप लोगों की इज़्ज़त इस तरह उछालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सरवर फ्रॉम स्वीडन। आज से 6 माह पहले मैंने आपको एक सवाल भेजा था कि क्या शहबाज शरीफ के होते हुए नवाज़ शरीफ को किसी सियासी दुश्मन की ज़रूरत है। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था और मैं आज भी इसी सवाल को दोहराता हूँ, शायद कि अब आप इस सवाल का जवाब देना मुनासिब समझें। तो सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ के होते हुए नवाज़ शरीफ को किसी और सियासी दुश्मन और हरीफ की ज़रूरत है? शुक्रिया। देखिए, मैं दुश्मन की ज़रूरत है, मेरा नहीं ख्याल कि सियासी दुश्मन और दोस्ती वाला जो है ना, आप वो फार्मूला उसके ऊपर हतमी तौर पर लागू कर सकते हैं। ये भी आप जहन में रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की खामोश मर्ज़ी के अलावा वो उसको इस हद तक पुश नहीं कर सकते। यकीनन नवाज़ शरीफ साहब के जो अमूमी बयानिया है उससे वो मुतसादम है, लेकिन ये तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि नवाज़ शरीफ के बिल्कुल मुखालिफ जाके खड़े हो जाए। फिर तो इसका मतलब है कि पार्टी स्प्लिट होगी ना। फिर तो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि भाई जी तुसी उत्थे खड़े है तो मैं इत्थे खड़ा है, तुसी ओ गल करोगे तो मैं ए गल करांगा, फिर तो लड़ाई शुरू हो गई ना। ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये कि ये अभी भी तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को वो जगह देना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है वो बड़ा भोंडा किस्म का। आप दोनों बयानिए साथ लेकर इस तरह नहीं चल सकते कि तसादम का तस्वर उभरे। ये इशू है, आपने उनको फाइन ट्यून करना। तला साहब, सवाल मेरा ये है कि ये जो अदलिया पिछले 10 साल में बड़ी एक्टिव थी, 10-12 साल में, अब ये क्या मसला है कि सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं या नैब की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सियासी इंजीनियरिंग हो रही है या जो भी, तो अदलिया बिल्कुल लातल्लुक़ है। क्या अदलिया ने नवाज़ शरीफ के केस से सबक सीख लिया है और अब सियासी तौर पे लातल्लुक़ हो गई है, या ये रायत सिर्फ इमरान खान के लिए मखसूस है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो मुतहरक अदलिया है और लाताल्लुक़ अदलिया है, ये भी कमाल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। कभी बैठ के लोगों के बारे में कह रहे होते हैं जी कि मैं 2-4 MP तो ऐसे ही फारिग कर दूंगा,
اور ہنستے ہیں، پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، پھر کسی کو ڈان اور مافیا کا دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ عظمت سعید شیخ کدھر گئے؟ کھوسا کدھر گئے؟ ثاقب نثار کدھر گئے؟ وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں۔ بھائی اتنے آپ جواب مرد ہیں، پھر تو سامنے آ کے لڑتے رہے نا مسلسل ان اصولوں کی پاسداری کے لیے جس کے لیے آپ نے بینچ پر بیٹھ کر آپ نے فیصلے دیے ہیں، تو سامنے آ کے تو پھر بات کریں نا۔ ساری زندگی جو ہے آپ نے عوام کے ٹیکس سے استفادہ کیا، تو اور جب آپ کے پاس طاقت آئی ہے تو آپ نے اس طرح استعمال کیا، تو بھائی اب آپ پاکستان کے شہری تو ہیں نا، اصول جو ہیں وہ آپ کو بڑے قیمتی لگتے ہوں گے، تو آئیں نا آپ آ کے ذرا لوگوں کے سامنے بات تو کریں، سمجھائیں تو صحیح کہ اس وقت کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد کیا تھی، اور کھڑے ہو کر بات کریں۔ ایسا نہیں کریں گے، ایسا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ فیصلے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے لیکن ہیں ضرور، اور رہے ہیں اور ہوں گے بھی آنے والے دنوں میں، آپ مزید دیکھیں وہ تعلق سیاست کی وجہ سے جوڑتے ہیں، اپنا کام رول ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں۔